ہمارے ختم نبوت کے کاروان کے عظیم جرنیل حضرت مولانا وسائل صاحب دامت برکاتہم اور دیگر قائدین رفقائے محفل، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، آپ سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور صرف حضور کی نسبت سے نہیں، ختم نبوت کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں۔ بہت سے بزرگان کرام بیان فرمائیں گے، باتیں کہیں گے، سنیں گے۔ باتیں کہنا سننا تو چلتا رہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے ٹائٹل پر یہاں جمع ہیں، ختم نبوت کے مرکز میں جمع ہے اور ختم نبوت کی تحریک کے تسلسل میں جمع ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حضرت مولانا وسائل صاحب کو حکم ہے کہ کچھ باتیں کرنی ہیں، اس لیے حکم کی تعمیل میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم جس بحران کا شکار ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو نصف صدی پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ سن 70 میں 50 سال پہلے، جو میرے پرانے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اور پڑھنے کی تو ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ سنے سنائے ہوں گے۔ پڑھنے کی ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم پڑھ بھی لیں کہ ہوا کیا تھا، لیکن میں آپ کو کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے 50 سال پہلے کا ایک منظر، ایک جھلکی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج سے 50 سال پہلے یہ ملک ایک تھا۔ سن 70 میں یہ ملک ایک تھا، اور ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کی سازش ہو رہی تھی، سامنے نظر آ رہی تھی۔ بہت سے عوامل متحرک تھے، بہت سی قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی تھیں، بڑے بڑے کردار اپنے اپنے کردار کو ادا کرنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کردار کی نشاندہی اس وقت ہوئی تھی، نظر بھی آ رہا تھا، نشاندہی بھی ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان آپ کو یاد ہے؟ مشرقی پاکستان یاد ہے آپ کو؟ نہیں۔ اب کیا کہلاتا ہے وہ؟ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان دونوں پر مشتمل تھا، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان دراریں ڈالنے کی کوششیں تو پہلے سے ہو رہی تھی، اس وقت عروج پر تھی۔ مشرقی پاکستان سے ہمارے کچھ علماء کرام منتخب ہو کر آئے، ہم تو ان کے نام بھی بھول گئے ہیں، ان کی پارٹی کا نام بھی بھول گئے ہیں۔ نظام اسلام پارٹی کہلاتی تھی، علماء کی جماعت تھی، لیڈر غیر عالم تھے چودھری محمد علی مرحوم، باقی سب علماء تھے۔ مولانا صدیق احمد تھے، مولانا ابوالکلام تھے، مولوی فرید احمد تھے۔ نظام اسلام یہ جمعیت علماء اسلام کے بعد پہلی جماعت تھی جو اسلام کے نفاذ کے عنوان سے بنی تھی، نظام اسلام پارٹی پاکستان۔ بنگلہ دیش میں زیادہ اثر رسوخ تھا ان کا، چودھری محمد علی اس کے صدر تھے، مولانا صدیق احمد، مولانا تھرڑی ہمارے بزرگ تھے، وہ اس کا حصہ تھے۔ ان میں ایک بڑے لیڈر تھے مولوی فرید احمد، مشرقی پاکستان سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے، نہیں آتے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ یحییٰ خان کا زمانہ تھا، ان کا تو میں عینی شاہد ہوں۔ گجرانوالہ میں جلسہ تھا، سرٹر ٹاؤن دھوبی گھاٹ میں، مولوی فرید احمد کی تقریر میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی۔ مولوی فرید احمد نے وہ گجرانوالہ کی تقریر میں ایک بات کہی کہ دیکھو، ہمیں تم سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم الگ ہونا نہیں چاہتے، ہمیں تم سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کا سب سے بڑا کردار قادیانی ہے۔ مولوی فرید احمد کی تقریر تو میں نے سامنے بیٹھ کے سنی ہے۔ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اور پاکستان کو 2 حصوں میں بانٹنے کا سب سے بڑا کردار
اس نے کہا تھا کون ہے؟ قادیانی، اور نام لیا تھا اس وقت یحییٰ خان کے مشیر تھے ایم اے محمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے تھے، اور اس وقت صدر یحییٰ خان کے مشیر تھے اقتصادی امور کے، اور معاملہ بھی وہی اس دور کی آئی ایم ایف کے ساتھ تھا، آج کی آئی ایم ایف آج کی ہے، اس وقت کی معاشی معاملات تھے۔ مولوی فرید احمد نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے، مشرقی اور مغربی کی سازش کر رہا ہے۔ یہ بات تو میں نے سامنے سنی، اور اگر آپ حمود الرحمان کی رپورٹ پڑھ سکیں، خدا کے لیے پڑھیں۔ میں اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے، علماء سے، دینی کارکنوں سے کہوں گا خدا کے لیے پڑھیں، اللہ کا واسطہ ہے پڑھیں۔ حمود الرحمان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنا تھا، تحقیق کی تھی کہ مشرقی پاکستان الگ کیوں ہوا ہے اور کس کس کا کیا، کچھ حلقوں نے دباؤ ڈال کر نکلوائی، اسمبلی کی لائبریری میں پڑھی ہے، اور اس کے بہت سے حصے اس وقت کے اردو اخبارات میں چھپ چکے ہیں۔ کوئی دوست زیادہ شوق رکھتے میں بھی مہیا کر سکتا ہوں، وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ مولانا فرماتے کتابی شکل میں چھپ گئی ہے، 900 صفحات کی رپورٹ ہے۔ میں اس کا صرف یہ قصہ، مولوی فرید احمد ایک لیڈر تھے اور علماء کی صف کے لیڈر تھے، نظام اسلام پارٹی کے ایم این اے تھے۔ ایک دفعہ انہی دنوں میں مشرقی پاکستان کے کچھ لیڈروں نے لاہور میں اکٹھی پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ اجتماعی طور پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کی سازش میں قادیانی اس کا مین کردار ہیں۔ میں نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے؟ ایک اس حوالے سے کہ آپ کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھیں گے؟ کتاب تو نہیں پڑھ سکیں گے آپ، خلاصے مل جائیں گے آپ کو، پڑھیں۔ میں اس میں صرف ایک پہلو کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو مولوی فرید احمد نے اور مشرقی پاکستان کے ایم این اے حضرات نے نہیں، اس وقت کی بہت بڑی شخصیت ایئر مارشل نور خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور پیچھے یہ کھڑے ہیں۔ میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بالکل وہی حالات پیدا کرنے کی سازش آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ سیاست کا نہیں، قوم اور ملک کا ہے۔ میں بالکل دو ٹوکر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں سن 70 کے حالات دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت اس کوشش میں کردار ادا کرنے والا ہر کردار آج بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت جس نے جو کردار ادا کیا تھا آج بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ایک کردار میرے قائد مولانا مفتی محمود کا تھا، ان کا کردار بھی ان کا بیٹا ادا کر رہا ہے۔ میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، اس وقت جو کردار میری پارٹی کے لیڈر کا، میرے قائد کا تھا، آج بھی میری پارٹی اور میرے قائد کا لیڈر وہی کردار ادا کر رہا ہے بعین ہی۔ میں یہ دعوت دینا چاہوں گا ہر ادارے کو، ہر پارٹی کو، ہر گروہ کو کہ اپنا اپنا کردار پہچانو۔ اس وقت تمہارا کردار کیا تھا اور آج تمہارا کردار کیا ہے؟ کسی کا نام نہیں لوں گا، سب کے لیے دعوت عام ہے، لیکن یہ بات میں کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سن 70 کے حالات دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً اللہ پاک میری زبان کو غلط کرے، تقریباً آدھے حالات پیدا کیے جا چکے ہیں۔ حالات اس رخ پہ آدھے نصف تک لے جائے جا چکے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دے،
کل کراچی میں جو ہوا ہے اور آج پشاور میں ہوا، اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اور خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں یہی بات سمیٹتے ہوئے، یہ اسٹیج کی بات اس اسٹیج کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہی سمیٹتے ہوئے یہ دعوت آپ کو دعوت دوں گا، خدا کے لیے حمید الرحمان کمیشن رپورٹ مطالعہ کریں گے، اور تمام اداروں کو، تمام پارٹیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنے اس وقت کے کردار کا جائزہ لیں اور آج کے کردار کا جائزہ لیں۔ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، آج کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کو کس رخ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ اپیل کروں گا سب سے ہاتھ جوڑ کر، خدا کے لیے ملک پر رحم کرو، اس قوم پر رحم کرو، اس ملک پر رحم کرو۔ یہ ملک اب مزید جھٹکے برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تم اپنے کھیل کھیل رہے ہو اور تمہارے پیچھے کھیلنے والے عالمی کھیل بھی ہے، علاقائی کھیل بھی ہے، علاقائی کردار اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، عالمی کردار اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ چاہوں گا کہ کیا ہمیں وہ لوگ جو مختلف محکموں کی اداروں کی گھات میں بیٹھ کر عالمی اداروں کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ بندے تلاش کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سال چنیوٹ میں بھی یہی بات عرض کی تھی۔ اب ہمیں اس رخ پر لایا جا رہا ہے کہ ہم محکموں میں گھس کر بندے تلاش کریں، یہ بندہ یہ بدماشی کر رہا ہے، اور یہ کرنا پڑے گا۔ ادارے خود چھانٹی کریں، ادارے خود چھانٹی کریں کہ آپ کے محکموں میں، آپ کے اداروں میں باہر کے ایجنٹ، بلیک واٹر کا بندہ کون بیٹھا ہوا ہے، باہر آئی ایم ایف کے بندے کون بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے گھس بیٹھیے کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ ادارے خود چھانٹی کر کے اس قوم کو نجات دلائے، ورنہ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک ایک محکمے میں گھس کر وہ بندے تلاش کرنے پڑیں گے کہ جناب کون کیا کر رہا ہے، اور یہ کام کرنا تو پڑے گا ہی۔ آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ خود کریں، تمام ریاستی اداروں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی صفوں کے اندر دیکھیں کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کون کس کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ آپ قوم کو مجبور نہ کریں کہ قوم ان بندوں کو تلاش کر کے سڑکوں پر لائے۔ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں اور آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ملک سب سے زیادہ عزیز ہے، قوم عزیز ہے، وحدت عزیز ہے، خود مختاری عزیز ہے، سلامتی عزیز ہے، اس ملک کی سالمیت عزیز ہے۔ یہ بات تو میں نے پہلی بھی عرض کی۔ دوسری بات، قادیانیوں کے مرکز میں کھڑا ہوں، قادیانیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ایک مصرے میں بات کہوں تو ایک فارسی مصرے میں بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ میں قادیانی جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑا قادیانیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی 150 سال سے 125 سال سے تمہیں سمجھ نہیں آئی بات یہ، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی بوش ملنداز قدرت رامیشن، جس رنگ میں آؤ گے ہم پہچانتے ہیں تمہیں۔ تم معاشی پالیسیوں کے دائرے میں آؤ، تم سیاسی دباؤ کے دائرے میں آؤ، تم این جی اوز کے دائرے میں آؤ، تم آئی ایم ایف کے دائرے میں آؤ، تم یورپی یونین کی چھتری لے کر آؤ، جس رنگ میں آؤ گے ہم دور سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، سب کب سے بات کرو یار، بات کرو۔ قادیانیوں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ
ان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑا ہوا، یہ کھیل چھوڑ دو، یہ نہیں چلے گا۔ کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی کی اوٹ میں، کبھی کسی چھتری پکڑ کے، کبھی کسی کے پہلو پہ بیٹھ کر، نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلا آج تک، نہیں چلے گا۔ تم کتنے پیترے بدل، ہم نہیں سمجھتے تمہارے پہ ہو، ہم تمہارے ماسک نہیں پہچانتے، تمہارے ماسک بھی جانتے ہیں، تمہارے ایس او پی بھی جانتے ہیں۔ چھوڑ دو یار، ایک بات سابقہ دہراؤں گا، چھوڑ دو یار، کیا کس کھیل میں امت کو ڈالا ہوا ہے تم نے؟ ایک دفعہ آج میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ ذہن میں نہیں رہا، امریکہ میں قادیانیوں نے ایک کمپین شروع کی، اب بھی وہ چل رہی ہے، بڑے بڑے، میں نے مولانا کو بھجوائے تھے اشتہارات، بڑے بڑے پوسٹر، اخبارات کے پورے پورے صفحے کے اشتہارات۔ ان کی تکنیک یہ ہے، بیرونی دنیا میں اور جو پڑھے ان کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تحریر لائیں گے جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی۔ میں تو ختم البت مانتا ہوں، کتابیں موجود ہیں، وہی عقیدے جو ہمارے وہ پہلے تھے، اس کا اظہار بھی ہے۔ میں نے 2-3 اشتہار دیکھے نیو یارک میں، اس والے میں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں پول صفحے کا اشتہار ہے کہ یار ہمارا تو یہ عقیدہ، مرزا صاحب نے لکھا ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، وہ مولوی خام ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ عبارتیں وہ پہلے کی۔ وہی ایک جلسے میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے جو تم آج کی دنیا میں اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنے سابقہ اور منسوخ شدہ عقیدے بیان کرتے ہو، تم تو دھوکہ دینے کے لیے بیان کرتے ہو نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک بھی عقیدے وہی صحیح ہے۔ تم جب پہلی وہ عبارتیں پیش کرتے ہو کہ فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، پہلے دور کی کتابیں پیش کر کے دنیا کو بتاتے ہو ہمارا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ بولو جھوٹ بول رہے ہیں، باقی باتیں چھوڑیں۔ ایک بات تو ہے نا، تمہارے دل کے اندر اب بھی وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اصل تعارف یہی ہے، اب بھی تم یہ سمجھتے ہو اندر سے کہ وہی ہمارا اصل وہی ہونا چاہیے جس کا تعارف کروا رہے ہیں آپ، تو بھائی ماضی کی طرف واپس جانے کو جی چاہتا ہے تو آ جاؤ نا، پہلے کے عقائد آ جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ خیر مقدم کریں گے تو جی حضرت، خیر مقدم کریں گے۔ مرزا صاحب نے نبوت اور مہدی کے دعوے سے پہلے جو چند کتابوں میں عقائد لکھے ہیں اس پر آ جاؤ، خوش آمدید کہیں گے، خیر مقدم کریں گے، لیکن ایک کو کرنا پڑے گا، یا اس کو قبول کر کے اس کی نفی کرنی پڑے گی، یا اس کو قبول کر کے اس کی نفی کرنی پڑے گی۔ میں قادیانیوں سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے یار چھوڑ دو کھیل، امت مانے گی تو بات بنے گی، ورنہ یہ اس کھیل سے بات نہیں بنے گی۔ میں قرآن پاک کے ایک ارشاد کا حوالہ دینا چاہوں گا، دنیا میں ہر فورم پر ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان نہیں مانتے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اور اپنے مسلمان ہونے کا واویلا کرنے کے لیے یہ ٹرمپ صاحب کے پاس بھی گئے ہیں نہیں گئے، اقوام متحدہ میں بھی گئے، جنرل اسمبلی میں اس وقت بھی ایک قرارداد دے پاس، یورپی یونین میں گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بھائی قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا ہے، قرآن پاک کہتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفٌ۔ قسمیں اٹھا کے آپ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اللہ کہتا ہے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا عمل اور تمہارا طرز عمل بتائے گا کہ تم وفادار ہو یا نہیں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفًا، تمہارا طرز عمل بتائے گا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، تمہارا طرز عمل بتائے گا کہ تم وفادار ہو یا نہیں۔ طاعۃ معروفہ، قسمیں مت اٹھاؤ، بات قسموں سے نہیں بنے گی، تمہیں اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا۔ اور میں آج
کا آج ترجمہ یہ کروں گا، تمہیں امت کی بات ماننی پڑے گی، امت کے اجماع سے، امت کے اتفاق سے انکار بھی کرو اور پھر دعوے بھی کرو، یہ دو باتیں نہیں چلے گی۔ لا تقسم نہیں ہے، یہ یورپی یونین کے سامنے واقع۔ اپنا طرز عمل سے بتاؤ کہ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ جب کوئی، چلو آپ گھر کی بات چھوڑیں، عالمی سطح پر جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اسلام کا اور کفر کا، مسلمانوں اور کافروں کا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں قادیانی حضرات سے، عالمی سطح پر جب بھی مسلمانوں اور کافروں کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تہذیبی ہو، عقیدے کا ہو، ثقافت کا ہو، تم ان کے ساتھ، پاکستان کی تہذیبی شناخت کے تحفظ کے مسئلے پر تم ان کے ساتھ ہو، ہر کیس میں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہو اور دعوے کرتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلے گا یار۔ میں ان سے بڑے تسلی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے طرز عمل پر غور کرو، یہ نہیں چلے گی بات۔ ہر 10 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد پینترا بدل کے، نیا روپ ڈھار کے، نیا ماسک پہن کے، نئے SOPs کے ساتھ تم سامنے آتے ہو۔ یہ بات کل بھی نہیں چلے تھی، آج بھی نہیں چل رہی۔ پچھلے 10 سال میں تم نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان میں، چلیے بات۔ کون سی حکومت کو تم نے معاف کیا ہے کہ اس کا استعمال نہیں کیا تم نے؟ ہماری کون سی حکومت کو تم نے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی؟ چلیے بات نہیں چلے گی بھائی۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ سے مراد عوام تو ہے ہی، میں دینی کارکنوں سے، دینی تحریک کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آگہی اور شعور پیدا کیجیے، اپنے ماضی سے واقفیت پیدا کیجیے۔ حضرت مولانا علامہ وسائل صاحب اللہ پاک نے سلامت رکھے۔ آج مجھے سچی بات ہے، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جلندری دامت برکاتہم کو دیکھ کر مجھے دل کو کھچاؤ محسوس ہوا ہے، بہت کمزور ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں، اور حضرت مولانا وسائل صاحب کو اب اللہ پاک صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اس قافلے کی قیادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت کام کیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ پڑھو احتساب قادیانیت، پڑھو تحریک ختم نبوت، پڑھو، اور بالخصوص آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے، آج کے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، عالمی سطح پر کھیلا جا رہا ہے، علاقائی سطح پر کھیلا جا رہا ہے، ملک کے اندر کھیلا جا رہا ہے، جو کھیل کھیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا مطالعہ ضرور کرو۔ تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، لیکن ختم نبوت کے سپاہی کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، دل کے دروازے بھی کھلے رکھنے چاہیے، دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلی رکھنی چاہیے، اور پورے ماحول کو سمجھ کر، پورے طریقے واردات کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپس میں وحدت، اتفاق، یکجہتی، قومی وحدت، ملی وحدت، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے قادیانیوں کو، میں ایک عالمی استعمار کا ایک مورچہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، عالمی استعمار کے مورچے کے سوا میں کچھ نہیں سمجھتا ان کو، اصل پیچھے وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یورپی یونین پیچھے سے ہٹ جائے، آج IMF پیچھے سے ہٹ جائے، آج عالمی ادارے پیچھے سے ہٹ جائے، کیا ہے یہ؟ وہ کیا غالب کا شعر ہے، آج جو سو کچھ دعوے کرتے ہیں، وہ غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اگر کہہ دے تو سنا دوں۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ جانتے ہیں تم؟ اپنے راستے پر آ جاؤ، جو ملک کے دستور میں اور قانون میں اور ملک کے ملت نے، قوم نے، امت نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہوا وہ اختیار کرو، نہیں تو تمہاری یہ چالیں کل بھی نہیں چلی تھیں، آج بھی نہیں چل رہی، آئندہ بھی نہیں چلیں گی۔ ختم نبوت کا یہ قافلہ انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی نظریاتی شناخت کے لیے، پاکستان کی تہذیبی امتیاز کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کے لیے
اور ملک کی سالمیت اور وحدت کے لیے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایک کارکن کے طور پر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پرمست خطاب فرما رہے تھے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ مختصر وقت میں